بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 821، داعی منکرات سے بچے، دوسری لسٹ اور نیپال۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ داعی منکرات سے بچیں، دعوتی کام کرنے والے معروفات پر چلنے اور منکرات سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس مذکورہ آیات میں چند اہم امور بیان کیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیں۔ کبیرہ گناہ، کبیرہ کی جمع کبائر ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے یا جس کے مرتکب کی قرآن اور حدیث میں مذمت وارد ہوئی ہے، اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار اور دوام بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی تحقیق میں اختلاف کی طرح اس کی تعداد میں بھی اختلاف ہیں۔ بعض علماء نے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے، جیسے کتاب الکبائر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مشہور کتاب الزواجر وغیرہ۔ فواحش فحش کی جمع ہے، جس کے معنی بے حیائی کے کام ہیں، جیسے زنا، فحاشی، لواطت وغیرہ وغیرہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جن گناہوں پر حد جاری کی جاتی ہو وہ سب فواحش میں داخل ہے۔ آج کل بے حیائی کے مظاہر چونکہ بہت عام ہو چکے ہیں، اس لیے بے حیائی کو تہذیب سمجھا گیا ہے، حتیٰ کہ اب مسلمانوں نے اس تہذیب بے حیائی کو سہواً اور عمداً اپنایا ہوا ہے۔ گھروں میں ٹی وی وغیرہ عام ہو گئے ہیں۔ عورتوں نے نہ صرف پردے کو خیرباد کر دیا ہے بلکہ بن سنور کر اور حسن و جمال کا مجسم اور اشتہار بن کر باہر نکلنے کو اپنا شعار اور وتیرہ بنا لیا ہے۔ مخلوط تعلیم، مخلوط ادارے، مخلوط مجلسوں اور بہت سے موقعوں پر مرد و زن کا بے باک اختلاط اور بے تکلف گفتگو روز افزوں بڑھ رہی ہے۔ حال یہ کہ یہ سب فواحش میں داخل ہیں جن کی بابت یہاں اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہے وہ کبائر اور فواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گے، نہ کہ ان میں مبتلا۔ کبائر میں مبتلا ہوتے ہوئے دین کی دعوت دینے سے دین کی معلومات تو پھیلے گی لیکن ہدایت نہیں۔ ہدایت عملی زندگی کا نام ہے، معلومات کا نہیں۔ داعی اللہ سراجم منیر ہوتا ہے، چراغ کو جلاتا ہے، بے جلا اور بجھا ہوا چراغ دوسروں کو کیا جلائے گا۔ غیر اسلامی شکلیں اسلامی روح تو زندہ نہیں کر سکتی، اس لیے ان تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ لمم کے معنی کم اور چھوٹا ہونا ہے، یعنی کسی کام کو ایک دو مرتبہ کر لینا، اس پر دوام اور استمرار نہ کرنا، یا محض دل میں گناہ کا خیال کرنا مگر اس گناہ پر عمل نہیں کرنا، یہ سب صغیرہ گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ سے بچنے کی برکت سے ان چھوٹے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اجنہ جنین کی جمع ہے، جو پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی نظروں سے مخفی رہتا ہے، یعنی اللہ تمہارے ہر حال سے واقف ہے، تو تم اپنے تقوی اور تزکیے کا ڈنکا نہ پیٹو اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دو کہ وہ آپ کی عظمتیں بیان کرتا پھرے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم کیا ہو۔ دوسری لسٹ اور نیپال۔ تبلیغ اور دعوت کا کام کرنے والا اگر اپنی توقیر اور عظمت اور اپنے درجے اور رتبے کا معیار خود قائم کر لے
تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ فرش والوں میں اپنی عزت تلاش کرنے والا عزت کا طالب عرش والے کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اس لیے کہ عزت اور وقار دینا تو عرش والے کا کام ہے، اور اس کم عقل اور نادان بندے نے بندوں کے مجموعے اور ان کی واہ واہ کو اپنی عزت اور وقار سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ عزت کا مدار مال و دولت، کثرت و قلت پر موقوف نہیں، یہ تو رب العزت کی عطا ہے، وہ جسے چاہے بغیر مال و دولت کے عزت دے دے، اور جسے چاہے مال اور اسباب کی کثرت کے باوجود اس مالدار کو گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دے۔ پہلی لسٹ، سن 2016 میں لوگ دعوتی کرسی اور چودراہٹ کو حاصل کرنے کے لیے رائے ونڈ مرکز گئے اور عالمی شورا کی 10-12 لوگوں کی لسٹ تیار کی اور عالمی شورا بنا ڈالی۔ ان شورائیوں کو عزت تو کیا ملی بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ان کی ذلت اور رسوائی کے ترانے گائے جانے لگے۔ عزت و احترام گیا، نہ کرسی ہاتھ آئی نہ چودراہٹ۔ دوسری لسٹ، اب جنوری 2022 میں پھر سے 30 پاکستانی چودھریوں کی لسٹ تیار کی گئی ہے، اور یہ گروپ وہ ہے جو خود کو مرکز نظام الدین سے منسوب تو کرتا ہے مگر ہر کام اپنی ترتیب سے کرتا ہے۔ اب یہ گروپ اپنی بادشاہت چلانے کے لیے قبضے مافیا کی طرح دعوتی کام پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اس کام کے لیے اس گروپ نے نیپال کا انتخاب کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہر جعلی کام مرکز نظام الدین میں کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مرکز صحیح ترتیب پر سارے کام انجام دیتا ہے۔ مثلا ملک کی شورا یا امیر بنانا ہو تو مرکز ملک کے اہم ذمہ داروں کو اپنے پاس بلائے گا، یا پھر اپنے طرف سے اپنے اللہ والے ذمہ دار ساتھیوں کی جماعت بھیجے گا، پھر وہ جماعت علاقے کے ذمہ داروں سے مشورہ کرے گی اور سب کی 100% رائے پر مشورہ کر کے امیر یا شورا کا انتخاب کر کے اس کا اعلان کرے گی۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ دعوتی کام کا ہر چھوٹا بڑا مشورہ مرکز نظام الدین کی 4 دیواری میں حضرت جی رابع کے سامنے ہوگا، مگر اس گروپ کا یہ انداز سراسر باغیانہ اور مفسدانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروپ کے فتنے اور شر سے دعوتی کام کو اور ساتھیوں کو محفوظ فرمائیں۔ یاد رکھے، عزت کو لوگوں میں تلاش کرنا یہ بھی کبائر گناہ میں سے ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ داعی اور علوم قرآن و حدیث۔ داعی علم کی روشنی میں دعوت دے، تجوید سیکھے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے۔ علم صحیح تو تبلیغ بھی صحیح۔ روزانہ کے سارے اعمال دینی ہو کہ دنیاوی علم کی روشنی میں ادا ہوں۔ تبلیغ کا تیسرا نمبر، دعوت و تبلیغ کے تیسرے نمبر علم و ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر کام کو علم کی روشنی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ ادا کرے۔ علم والی دعوت میں ترقی ہے، قرآن اور حدیث سے بیان کرے، ورنہ 6 باتیں آسان بھی ہیں اور افضل بھی۔ 6 باتوں کو یاد کرنے کے لیے منتخب احادیث سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو حدیث اس کی تشریح ہے، اور سنت حکم الہی کی تعمیل ہے، اور تعمیل احکام الہی اسی وقت ممکن ہے جب کوئی کر کے دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا اور اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کو عمل کرنا سکھایا، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، اور بعد والوں نے یہ سلسلہ سیکھنے سکھانے کا جاری رکھا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اصل الاصول، قرآن مجید کو حدیث اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور تمہیں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فائدہ، یہ آیت کریمہ شرعی احکام کی روح سے دین کی اصل الاصول ہے۔ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم، تفسیر اور مطالب سب کچھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہی لیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلا، جبرائیل امین نے اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اتارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی طور پر جبرائیل کو سنایا۔ جبرائیل نے سنا اور اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کی۔
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے آیات کی تفسیر اور تشریح سمجھائی، اور حضور نے اپنے الفاظ میں قرآن کی تفسیر اور تشریح اپنی امت کو بتلائی، اور انہوں نے پچھلوں کو بتلایا، اور اہل علم ان تشریحات کو کتابی شکلوں میں محفوظ کرتے گئے۔ اس طرح قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی حفاظت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، مجھے قرآن اور کتاب دی گئی، اور اسی کی طرح ایک اور چیز بھی دی گئی، یعنی حدیث۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو چنا۔ تقریباً 8 لاکھ محدثین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کی خدمت میں کھپا دی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انسان ہیں، بھول اور خطا ہمارے خمیر میں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی صحیح حدیث غلطی سے ضعیف احادیث کے ڈھیر میں دب کر رہ گئی ہو، مگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی ضعیف حدیث صحیح حدیث کے زمرے میں آ گئی ہو۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک دنیا کے کسی فارمولے کی حفاظت کے لیے 8 لاکھ دماغ مصروف رہے ہوں، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی سوائے حدیث نبوی کی حفاظت کے لیے۔ اصول دین کو سمجھنے اور ماننے کا دار و مدار احادیث صحیحہ ہی پر موقوف رہا ہے، جیسے عقیدہ، حلال اور حرام، عبادت اور معاملات وغیرہ میں احادیث صحیحہ ہی کا راج ہے۔ البتہ فروعیات میں امت مسلمہ فقہ کی محتاج رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ فقہ میں بھی جن باتوں کا تعلق صراحتاً یا کنایتاً حدیث سے ملتا ہے، اس میں کسی بڑے اختلاف کا مسئلہ نہیں رہتا۔ ہاں، وہ مسائل جنہیں احادیث میں نہیں پایا جاتا تو ان میں قیاس اور اجتہاد کا دروازہ لامحالہ کھل جاتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ اختلافی محاذ آرائی کا میدان سجایا جائے، بلکہ اس لیے کہ امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے اور وسعت دین کی عطا کردہ آسانیوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو سیدھی سادی ہے اور وسعت والی اور بہت ہی درگزر کرنے والی۔ مسلمانوں کے فرقے، اتنے بڑے سواد اعظم میں پھیلی ہوئی 250 کروڑ کی تعداد والی امت میں صرف 2 ہی فرقے، ایک سنی اور ایک شیعہ کا ہونا، یہ بھی کوئی فرقہ بندی ہے؟ یہودیوں کی تعداد بمشکل 1.5 کروڑ ہے ساری دنیا میں، اور ان میں درجنوں فرقے ہیں۔ رہا مسلکی تفرقہ، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو یہ تفرقہ بازی نہیں ہے اور نہ ہی یہ اختلاف ہے، بلکہ اسے فقہی اصطلاح میں ترجیحات کہتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہے جیسے ہم کسی دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور دسترخوان پر مختلف پکوان ہوں اور 100% حلال ہوں۔ کسی نے کباب، کسی نے چکن، کسی نے نہاری، کسی نے کوفتے کو ترجیح دی۔ اب ان سب نے اپنی اپنی ترجیحات اور پسند کی بنیاد پر کھایا۔ کوئی آدمی دسترخوان پر ہونے والے خورد و نوش کے اس اختلاف کو دیکھے کہ ہر آدمی مختلف چیز کھا رہا ہے اور فتویٰ جاری کر دے کہ ان کھانے والوں میں سخت اختلاف ہے، یہ کبھی بھی ایک کھانے پر جمع نہیں ہو سکتے، تو آپ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ یہی حال مسلکوں کا ہے۔ ہر فقیہ کے پاس سند ہے، دلائل ہے، حدیث ہے، اور سب کی سب درست اور معتبر ہے۔ جس طرح دسترخوان پر سجی ہوئی سب چیزیں حلال اور جائز ہے۔ اب بتلاؤ تو بھلا یہ اختلاف کیسے ہوا؟ فائدہ، اصل جھگڑے کی وجہ کوتاہ نظری اور کم علمی اور ہٹ دھرمی ہے، جس کی وجہ سے کوئی کسی دوسرے کو برداشت کرنے اور درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فائدہ، امت مسلمہ میں جوڑ باقی رہے، فرقہ بندی اور جھگڑے نہ ہو۔ دراصل اس طرح کی سوچ اور فکر رکھنے والے باقی نہیں رہے۔ علامہ کیدانی کا فتنہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علامہ کیدانی نام کے ایک بہت پائے کے عالم تھے۔ علماء کرام میں ان کی کتاب خلاصہ کیدانی مشہور ہے۔ علامہ کیدانی نے فتویٰ جاری کیا کہ نماز میں رفع سبابہ یعنی تشہد میں انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ سارے مشرقی یورپ سے لے کر خراسان، افغانستان، ترکستان تک لوگوں نے تشہد میں انگلی اٹھانی چھوڑ دی۔ علماء کرام سخت پریشان۔ سب کی نظر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر ٹکی ہوئی تھی کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فتویٰ جاری فرماتے ہیں۔ فتویٰ جاری ہوا کہ علامہ کیدانی کی بات پر اگر تعویل کا سہارا نہیں لیا گیا تو ان پر صریح کفر کا فتویٰ صادر ہو سکتا ہے۔
لہٰذا علامہ کیدانی کے اتنے سخت فتوے کو بھی تعویل کے ذریعے برداشت کر لیا جائے اور امت مسلمہ کو تفرقہ اور پھوٹ کے دلدل میں گرنے سے بچایا جائے، الحمدللہ برداشت کر لیا گیا اور امت مسلمہ برباد ہونے سے بچ گئی۔ فائدہ: اس وقت کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا تو لاکھوں آدمی آپس میں لڑ کر قتل ہو جاتے۔ لطیفہ: امت مسلمہ کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے چھوٹی باتوں کو برداشت کر لینا یہ بڑوں کی کمال بصیرت پر موقوف ہوتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کی بت پرستی کو برداشت کیا لیکن بنی اسرائیل میں تفرقہ نہ ہونے دیا۔ ان کا قول قرآن مجید میں یوں بیان ہوا: انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ امت کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے شرک کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن انتشار پسند فتنے باز عالمی شورا اور دارالعلوم کے چند حمایتی مولویوں نے مولانا سعد صاحب مجزلہ کے چند معمولی سے نظریات کو بہانہ بنا کر امت کی سب سے بڑی جماعت تبلیغ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ہارون علیہ السلام کا نہج نبوت کہ بنی اسرائیل کے شرک کو بھی برداشت کر گئے، مگر عالمی شورا، دارالعلوم دیوبند اور مولانا ارشد مدنی صاحب کا نہج جانبداری اور طرفداری نے نام نہاد تبلیغی محنت اور تبلیغی مرکز نظام الدین اور اس کے امیر کا نہج سیرت طیبہ برداشت نہیں کر سکا اور 100 سال سے بسی بسائی الیاسی تبلیغی جماعت کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے اور تبلیغی اتحاد کو پامال کر دیا۔ یہ تھی بصیرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور ان کے ہمنواؤں کی اور وقت کے سب سے بڑے مفتی ابو القاسم صاحب کی اور خانوادہ حضرت حسین احمد مدنی کے صاحبزادے مولانا ارشد مدنی کی۔ سیرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سیرت حسین سبھی کو بھاتی ہے کہ حق پر ڈٹ جاؤ چاہے جان چلی جائے۔ کبھی سیرت حسن کو بھی اپنا لیا کرو کہ ہاتھ آئی ہوئی عمارت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، محض اس لیے کہ امت تفرقہ اور فتنوں سے بچ جائے۔ اگر حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مجزلہ اور ان کے ہمنوا سیرت حسن کو اپناتے ہوئے اس عالمی شورے کے فتنے سے دستبرداری کا اعلان کر دیتے، کسر نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل نظام الدین کے سروں پر شفقت برا ہاتھ پھیر دیتے تو پوری تبلیغی دنیا پرسکون ہو جاتی اور آپ حضرات کے اس ایثار اور قربانی کو امت مسلمہ قیامت تک یاد رکھتی اور دعائیں دیتی اور یاد کرتی کہ جس طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تبلیغی احباب سے درخواست، روزانہ فون واٹس اپ آتے ہیں کہ اس وقت عمارت اور مرکز کی نوعیت کیا ہے، جان لیں ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اللہ کی نصرت اور مدد اور تائید 100% عمارت کے ساتھ ہے۔ امیر محترم حضرت جی مولانا سعد صاحب اطال اللہ عمرہ کے ساتھ ہے۔ آپ سب دعوتی کام پر توجہ دیں، قربانیوں میں آگے بڑھتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تبلیغی 2 اہم کام، نمبر 1 جڑنا اور جوڑنا، اور نمبر 2 معافی مانگنا اور معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب بات العالمین۔ توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔